السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی۔ دیکھیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں اس کا حوالہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن عبرت کے لیے واقعی یہ بہت بڑی بات ہے۔ عبرت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور عبرت حاصل کی جا سکتی ہے اسی لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی اس کو کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتی اور چار نہ ہوتی۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، چار چیزیں ہوتی اور چار نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ کون سی چیزیں ہیں جو چار ہوتی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو چار نہ ہوتی، بیان کرو۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ پہلی کیا؟ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، اور دوسرا کہا مولا خوشحالی ہوتی یعنی دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی، یہ دوسری بات کہی۔ پھر کہا مولا جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، تیسرا۔ چوتھا کہا مولا صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، یعنی یہ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی۔ تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ یہ تم کہہ رہے ہو چار چیزیں ہوتی چار نہ ہوتی، تو سنو اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کیسے ہوتا، میرے بندے میرا دیدار کیسے کرتے؟ مطلب یہ دیکھیے موت واقع ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بندے کو قبر کے حوالے کیا جائے گا، وہاں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے گا۔ اس کے بعد میدان محشر ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب ہو کے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر جمعے کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا کرے گا۔ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہوگا، جو ہر جمعے کو جنت میں ہوا کرے گا۔ اب دیکھیں جنت تک جانے کے لیے موت، بھئی موت واقع ہوئی، قبر میں پہنچے، حشر کا میدان، حساب کتاب، اللہ کے فضل سے جنت، ٹھیک ہے۔ تو موت کے ذریعے سے ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ میدان محشر تک اور پھر جنت تک۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے موت واقع ہوئی، اگر یہ موت نہ ہوتی تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، موت اگر نہ ہوتی تو پھر یہ بتاؤ ہمارا دیدار ہمارے بندے کیسے کرتے؟ بڑا اچھا جواب۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا دولت ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، تو اللہ نے فرمایا اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو اے موسیٰ میرا شکر ادا کون کرتا؟ بھئی بندہ تنگ دستی کے عالم میں ہو اور اللہ رب العالمین اسے دولت سے نواز دے، اللہ اسے صاحب ثروت بنا دے، صاحب دولت بنا دے، تو پھر وہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے تنگ دستی سے نکال کے مجھے دولت والوں میں کر دیا ہے، تو نے تنگ دستی کو دور کر کے اے پروردگار مجھے جو ہے تو نے خوشحالی زندگی عطا فرما دی ہے، دولت والی زندگی عطا فرما دی۔ تو بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس دولت ہی دولت ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی تو وہ کہاں شکر ادا کرتا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا نا تنگ دستی ہوتی کیا چیز ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کہہ رہے ہو جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، تو یہ بتاؤ اگر جنت ہی جنت ہوتی تو پھر ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ بھی پھر تو آدمی نڈر ہوتا نا۔ اب تو گناہ کرو، بدکاریاں کرو، مکاریاں کرو، دلالیاں کرو، کچھ بھی کرو، نماز ایک وقت کی مت پڑھو، روزہ مت رکھو، کچھ مت کرو، کیوں؟ کیونکہ جنت ہے، دوزخ تو ہے ہی نہیں نا۔ اور جب دوزخ نہیں ہے جنت ہی جنت ہے تو پھر تو کچھ بھی کرتے رہو، جانا تو جنت میں ہی ہے، سمجھ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر دوزخ نہ ہوتی تو ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ اس لیے لوگ جہنم کے ڈر سے، دوزخ کے ڈر سے لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر دوزخ نہ ہوتی تو ہم سے بھی کوئی نہیں ڈرتا، مطلب یہ کہ میرے عذاب سے کوئی نہیں ڈرتا۔ چوتھا حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا مولا اگر صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا؟ بھئی آدمی بالکل خوشحال زندگی گزار رہا ہے، کوئی سر میں درد تک نہیں ہے اس کے، وہ کہاں اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کرتا، کب کرتا؟ جب بیماری آتی ہے، ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے نا تب بھی کہتا یا اللہ۔ یعنی جب پریشانی آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ بیمار بندہ پڑے پڑے اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، اور جب تک تندرست رہتا ہے نہیں کرتا یاد۔
تو بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو مجھے بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے اللہ کو یاد کرتے رہیے، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ یا بیماری والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جس حال میں رکھے وہ حال بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر چاہے پریشانی والی زندگی گزار رہے ہوں چاہے خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہیے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہیے، ہے نا، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے اللہ کے دیدار کی تمنا رکھتے ہو کہ مولا کا دیدار کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اچھے اعمال کیجئے، قبر میں انشاءاللہ پھر منکر نکیر کے سوالات کے اچھے اچھے آپ جواب دیں گے، پھر انشاءاللہ حشر کا میدان آئے گا، وہاں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں جائیں گے اور ہر جمعے کو اللہ رب العالمین کا دیدار پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔